السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہین، فتین اور عبقری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا IQ لیول نہایت ہی بلند تھا۔ اللہ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت دور اندیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ انسانی معاشرے میں تمام معاملات زندگی میں سادہ اور متوازن رویے نہ اختیار کیے جائیں تو انسان مصیبت و پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی بیاہ جیسے معاملات میں ہمیشہ سادہ، مناسب اور معقول رویہ اختیار کیا، مگر ہم لوگوں نے اس کے برعکس پرتکلف، غیر معقول اور بے اعتدال رویوں کو اپنا کر شادی بیاہ کو اپنے لیے مصیبت و پریشانی بنا دیا۔ آئیے اس حوالے سے شرعی احکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے کہ ساتھ میاں اسلام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر سہیل حسن۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں سکر سے محترمہ نادیہ صاحبہ کے اس خط سے۔ آپ لکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں شادی کے 3 مراحل یا 3 سٹیجز بالعموم ادا کی جاتی ہیں۔ پہلی سٹیج پہ منگنی کی جاتی ہے، دوسری سٹیج جو ہے وہ نکاح کی ہوتی ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ رخصتی کا ہوتا ہے، جس میں شادی کی بہت سی رسومات جو ہیں وہ بھی ادا کی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ جو تیسری رسم ہے، تقریبات جو ہوتی ہیں شادی کی، اس کے لیے اتنا مال بھی نہیں ہوتا ہے اور اس سے پھر بہت سی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ کیا یہ تینوں اس طرح سے ادا کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے؟ کیا نکاح کے بعد ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا قائم نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کے بعد وہ ایک گھر میں میاں بیوی کی حیثیت سے ان کو نہیں رہنا چاہیے کہ اب ان کا نکاح ہو چکا ہے، یا یہ لازم ہے کہ جب تک وہ رسومات ادا نہ کی جائے اور تقریبات کے لیے اتنا بھاری خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ دونوں اپنے رشتہ ازدواج جو اس کو قائم نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترمہ نادیہ صاحبہ، شریعت نے ہمیں بہترین طریقے عطا فرمائے ہیں، اور انہی طریقوں کے مطابق اگر ہم اپنے تمام جو رسم و رواج ہیں، ہماری شادی بیاہ ہے، ان کے مطابق کر دیں تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق یہ اعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ یہ تقریبات کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، تو اس میں اصل چیز وہ عقد نکاح ہے، اور عقد نکاح کو مشہور کرنا، اعلان کرنا، اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ تو اس کو اعلان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور صرف وہی اصل طریقہ ہے کہ جو کیا جائے۔ تو لہذا اس سے پہلے کی کوئی رسم، اس کے بعد کی کوئی رسم، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ نہ منگنی کے بارے میں اتنا جو ہم نے شروع کر دیا ہے۔ منگنی کا اصل مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں لڑکی کا رشتہ فلاں لڑکے سے ہو گیا ہے۔ اس سے پھر جب لوگوں کے علم میں آ جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم اس کا رشتہ مانگیں یا نہ مانگیں۔ تو یہاں سے صرف منگنی کا اعلان کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہم اہتمامات کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ، اور ہم اس کے لیے بالکل یہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ طرح طرح کی جو رسم و رواج، اور اس میں سے بعض تو وہ ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دین کے مطابق بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ نکاح کا معاملہ ہے، کہ نکاح جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ سب کا علم ہو جائے، سب لوگ جان لیں اور مشہور ہو جائے، تو وہ ایک انتہائی اہم بات ہوتی ہے تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ فلاں خاتون کا فلاں مرد سے نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے۔ اب تیسرا معاملہ ہے رخصتی کا۔ تو رخصتی کی تقریب کو منعقد کرنا ایک طرح سے اعلان نکاح ہے کہ اب وہ نکاح ہو چکا ہے، اور اب وہ خاتون
وہ لڑکی اپنے گھر سے اپنے سسرال کی طرف جا رہی ہے۔ تو لہذا یہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ والدین یہ خوش ہو کے اور اپنی بہت ہی تمنا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرے، تو اس کو بھی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں بھی بے جا اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کوئی چھوٹی سی تقریب منعقد کر لیں، خاندان والوں کو بلا لیں، اور کسی قسم کی کوئی اسراف یا تبذیر جس سے منع کیا گیا ہے وہ نہ کرے، تو یہ ایک بہترین شکل ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو وہ پھر بغیر کسی تقریب کے بھی ہو سکتی ہے رخصتی۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ اس لڑکے کا ہے، اس دلہا کا ہے کہ وہ ولیمہ کرے، اور ولیمے میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے احباب کو اس میں بلائے۔ تو لہذا پھر اصل چیز یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں سادگی سے ہوں، اس میں اس قسم کی تمام طرح کی فضول خرچی نہ کی جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، رخصتی کی جیسے تقریب کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ نہ ہو تو عقد نکاح، جو کہ ایک وہ عقد ہے کہ جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے، تو وہ اب میاں بیوی کا مقام رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کے بغیر بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، رہتی ہے، تو اس میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو ایک عرف ہے معاشرے کا اس کے مطابق شادی ہو، نکاح ہو، اس کے بعد رخصتی ہو، سب کے سامنے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا بعض وجوہات کی بنا پر، تو اس میں شرعاً کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور اسی کے مطابق ہی عمل کیا جائے، اور اس میں ہر قسم کی فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے کہ دین اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ اس نے جو ہمارے معاشرتی عرف ہیں، جو معروف چیزیں ہیں، ان کو ختم نہیں کیا ہے، جی ہاں، بشرطے کہ وہ دین سے متصادم نہ ہو۔ اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہیں تو دین نے اس کو قبول کیا ہے، بلکہ لوگوں کو اس کے کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ والدین کی خواہش ہے، والدین کی تمنا ہے کہ بچے کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خوشی جو ہے وہ اس سادگی کے اندر رہنی چاہیے۔ اب ایک سادگی کی شکل تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر رواج پا رہی ہے، الحمدللہ بہت اچھی ہے، کہ نکاح کی تقریبات مساجد کے اندر ہوتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن باقی رسومات ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے بعد بھی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سی ایسی رسومات کی جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور باطل ادیان سے لی گئی ہے، جیسے جہیز کی رسم ہے اور اس طرح کی اور بہت سی فضولیات ہیں، تو اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے سامنے وہ نمونہ رکھیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام تھے تو کتنی آسانی سے وہاں پر شادیاں ہو جاتی تھی، اور کسی قسم کا کوئی بھی تکلفات نہیں ہوتے تھے۔ آپ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر، کپڑوں پر کوئی خوشبو دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، چاہے وہ کوئی بکری ہی بکری ہو، یہ ذبح کر کے اس کا ولیمہ کرو۔ تو اس طرح آپ نے ان کو یہ ترغیب دی۔ اب اس سے معلوم بھی ہوا کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا، آپ کو شریک ہی نہیں کیا تھا، اور خود ہی انہوں نے شادی کی اور اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر نکاح کر لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں اتنا بڑی آؤ بھگت کرنا، بہت سے لوگوں کو بلانا، یہ کوئی وہ ایسا طریقہ نہیں ہے جس کی ضرورت ہو۔ اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ خاندان کی شادی ہے، تو خاندان کے عزیز و اقارب اگر اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو کافی ہے۔ تو لہذا ہم منگنی کے سلسلے میں بھی اہتمام کرتے ہیں۔ پھر بارات کا تصور جو ہے وہ کوئی تصور شرعی تصور نہیں ہے، اس میں بھی ہم زیادتیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کو چھوڑ کر انتہائی سادگی جب تک کہ نہیں ہوگا اور صرف خاندان کی حد تک نہیں رہے گا، اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ جی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کی۔ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔